السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین اکرام، ایک مسئلہ ہے جو کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ میں آپ تمام حضرات کی معلومات کے لیے آپ تک یہ مسئلہ پہنچا رہا ہوں۔ آپ بھی اس کو اپنی حد تک محدود نہ رکھیں، دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ دوسروں کے علم میں اضافہ ہوگا، ان کو معلوم ہوگا، علم ہوگا اس چیز کا کہ کیا مسئلہ ہے، اور یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کتنے دن تک دے سکتے ہیں، کب سے کب تک دے سکتے ہیں اور کب سے کب تک نہیں دے سکتے، وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ آپ حضرات بھی اپنے علم میں اضافہ کر لیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ اب جواب یہ ہے کہ قربانی کے لیے ماہ ذی الحجہ کے 3 دن 10، 11، 12 تاریخیں مخصوص ہیں، یعنی قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ نماز و خطبہ عید کے بعد سے 12ویں کے آخر روز تک ہے۔ البتہ پہلا دن 10ویں ذی الحجہ کا افضل ہے، یعنی کہ قربانی واجب ہونے کے لیے ان 3 دنوں کے آخر وقت یعنی 12ویں تاریخ کے غروب سے کچھ پہلے کا اعتبار ہے۔ وہ 3 دن قربانی کے ہیں: 10 ذی الحجہ کا جس دن عید کی نماز ہوتی ہے، پھر اس کا دوسرا دن 11 ذی الحجہ، اور اس کے بعد 12 ذی الحجہ۔ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے گا 10 تاریخ کو عید ہوگی، پھر اس کے بعد اور 2 دن زیادہ ہم جو ہے قربانی کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز کے دن، عید کی نماز کے بعد ہی قربانی ہوگی، اور باقی جو 2 دن کی قربانی ہوگی وہ فجر کی نماز کے بعد بھی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ عید کی نماز تو نہیں ہوگی، عید کی نماز صرف 10 ذی الحجہ کو ہوگی، تو اس میں جو ہے عید کی نماز کا انتظار کرنا پڑے گا۔ عید کی نماز کے بعد ہم قربانی دے سکتے ہیں، باقی کے ایام میں فجر کی نماز کے بعد ہی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اب یہ دیکھا جائے کہ کون سا دن اس میں افضل ہے 3 دنوں میں سے، کیونکہ 10، 11، 12 3 دن ہے قربانی کی، افضل کون سا دن ہے؟ تو اس میں علماء نے بیان کیا ہے کہ افضل عید کا دن ہے، 10ویں ذی الحجہ کا یہ افضل دن ہے، یعنی اس دن قربانی کرنا سب سے افضل قربانی ہے باقی 2 دنوں کے علاوہ۔ جس گاؤں میں عید کی نماز نہ ہوتی ہو، اب وہاں کے لوگ کیا کریں گے، کب قربانی دیں گے، کیسے دیں گے؟ ان کے لیے بھی علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس گاؤں میں عید کی نماز نہ ہوتی ہو، وہاں کے لوگ 10ویں تاریخ آفتاب طلوع ہوتے ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا گاؤں ہے جہاں پر عید کی نماز ہی نہیں ہوتی، نہ مسجد ہے نہ عیدگاہ ہے، اگر مسجد ہے تو پڑھانے والے نہیں ہیں، عید کی نماز نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کے لیے فجر کے بعد بھی قربانی ہو سکتی ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ قربانی دن کے وقت کرنا چاہیے، رات میں کرنا مکروہ ہے، یعنی کہ جو قربانی ہم جو کریں گے وہ رات کے وقت میں نہیں کر سکتے، رات کے وقت میں کرنے کو ناپسند کیا گیا، یہ مکروہ ہے۔ تو قربانی کرنے کا جو فجر کی نماز کے بعد ہم مغرب کی نماز کے کچھ پہلے تک کر سکتے ہیں، یہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اگر ان تاریخوں میں کسی وجہ سے قربانی نہ کی جائے تو قربانی کا جانور خیرات کر دیں، اگر جانور خریدا نہ ہو تو اس کی قیمت خیرات کر دیں۔ یعنی کہ ان تاریخوں میں سے اگر ہم جانور خرید لیے تھے لیکن ان تاریخوں میں سے قربانی ہم نہیں دے سکے، تو اس صورت میں وہ ہم جانور کو خیرات کر سکتے ہیں، یا اگر جانور خریدے ہی نہیں تھے تو جانور کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت بھی ہم خیرات کر سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا، لیکن کوشش کی جائے کہ جانور کی ہی قربانی دی جائے، یہی بہتر ہے۔ مال کا صدقہ خیرات کرنا یہ مجبوری کی صورت میں ہے، کسی عذر کی صورت میں، لیکن اس کو اپنے اوپر ضروری سمجھ لینا یا بلا عذر کے دینا یہ بہتر قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔